قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے ہی قافلہ مصر پہنچا، ہر طرف حسن یوسف کا چرچا ہو گیا، ہر طرف باتیں ہونے لگی۔ بھائی یہ جو قافلہ آیا ہے، ایک شخص کو غلام بنا کر لایا ہے، یہ غلام بہت حسین و جمیل ہے، کیا کہنے ہیں اس کے، بہت حسین ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ باقاعدہ غلاموں کی نیلامی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام اسی بازار میں فروخت کے لیے پیش کر دیے گئے، مصر کے بازار میں۔ خریدنے والا کون تھا؟ خریدنے والا تھا عزیز مصر، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا۔ اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف حسین و جمیل ہی نہیں بلکہ بڑے ذہین اور فطین بھی ہیں، پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں، تو اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا قرار دے کر اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کو سختی سے ہدایت کی کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، مجھے امید ہے کہ یہ بیٹوں کی طرح ہمارے کام آئے گا۔ دن گزرتے گئے، ماہ و سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ یہ لڑکا بھرپور جوان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ علم و حکمت اور صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ عزیز مصر جس سے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے مشورے کے بغیر اب کوئی کام نہ کرتا۔ اس عزیز مصر کی ایک بیوی تھی، نام تھا زلیخا، یہ سب کچھ دیکھتی تھی۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، عظیم شخصیت، دوسری طرف اس کا خاندانی وقار اور شرافت تھی، لیکن ایسے میں شیطان نے کھیل کھیلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر زلیخا کو چشم عصمت سے دیکھا کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس زلیخا شیطان کے وسوسوں میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوئی، یہاں تک کہ یہ محبت ہوس میں بدلی۔ اور قصہ مختصر یہ ہے کہ بالآخر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عملاً دعوت گناہ دے ڈالی۔ یوسف علیہ السلام کے کانوں نے اس کی دعوت گناہ کو سنا، بے اختیار اس کو ملامت کرتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر میرا محسن ہے، تم میرے لیے نامحرم ہو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے منہ پھیر کر دروازے کی طرف پلٹ گئے۔ بس امید نہ براتی دیکھ کر زلیخا آپ کے پیچھے دوڑی، اور اسی کشمکش میں اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے کھینچا، اس سے آپ کا کرتا پھٹ گیا، لیکن آپ نہ رکے۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، سامنے عزیز مصر کھڑا ہے۔ عزیز مصر نے یہ سارا منظر دیکھا۔ عزیز مصر کا یہ دیکھنا تھا کہ زلیخا نے ایک دم سے موقف بدلا، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام دھر دیا۔ اب عزیز مصر حیران و پریشان کھڑا تھا، کس کی بات مانے، کس کی بات کا انکار کرے، اس لیے کہ اس کے پاس کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کوئی گواہی موجود نہیں تھی۔ چونکہ اللہ اپنے انبیاء کی عصمت کا محافظ ہوتا ہے، اس صورتحال میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تو گواہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری صداقت کی گواہی لینا چاہتے ہیں تو اس بچے سے گواہی لے لیجئے جو سامنے گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر جو اب تک بہت پریشان تھا اب حیران بھی ہو گیا، کہنے لگا یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، بھلا یہ بول کیسے سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا نے اس وقت مجھے گناہ سے بچایا ہے وہ خدا اس بچے کو قوت گویائی بھی دے سکتا ہے۔ بس اس گفتگو کا تمام ہونا تھا، گہوارے میں پڑا دودھ پیتا بچہ بلند آواز سے بول اٹھا۔ اس بچے نے کہا، اے عزیز مصر، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس سے ثابت ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگنے والے الزام غلط تھے۔ اب یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، شہر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی داستان سن کر واویلا کیا، زلیخا پر لعن طعن کرنے لگے۔ اب زلیخا نے شہر کی تمام مالدار خواتین کو اپنے یہاں کھانے کی دعوت دی، سب کو کھانے پر مدعو کیا، اپنے گھر مدعو کیا۔ جب وہ کھانا کھانے کے بعد پھل کھانا شروع ہوئے
زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے آنے کو کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے تشریف لائے اور ان عورتوں کی نگاہ پڑی، حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کی دیدار کی تاب نہ لا سکی، اپنے آپ سے اس قدر غافل ہو گئی کہ انہوں نے چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹی ہے یا پھل کٹ گئے ہیں، کہ ہماری انگلیاں کٹی ہے یا پھل کٹ گئے ہیں۔